بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ لیسن نمبر 12، فعل، فاعل اور مفعول، پارٹ 1، فعل، فاعل اور مفعول کا حصہ اول۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں ایک مثال سے۔ اردو میں مثال لیتے ہیں، زید نے عمر کو مارا۔ ٹھیک ہے نا، زید نے عمر کو مارا۔ اس کے اندر جو کام ہوا ہے وہ زید نے کیا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس کے اوپر کام ہوا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، وہ عمر ہے، اور مارا جو ہے یہ فعل ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس جملہ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ زید ہے جس نے کام کیا ہے، یہ عمر ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، زید نے عمر کو مارا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، ڈوور۔ ٹھیک ہے نا، اور مفعول جس پر کام ہو، یعنی کام جس پر واقع ہوتا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو زید نے عمر کو مارا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ زید جو ہے وہ فاعل ہے اور عمر جو ہے وہ مفعول ہے؟ معنی سے تو آپ بات سمجھ جاتے ہیں کیونکہ آپ اردو بولتے ہیں، لیکن ایک نیا آدمی جو اردو سیکھتا ہو تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ اسی میں اس جملے کے اندر کیا چیز تھی جس نے آپ کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ زید فاعل ہے اور عمر مفعول ہے۔ تو آپ کہتے ہیں زید پہلے آیا ہے، تو وہ کہے گا یار یہ بات تو آپ کی صحیح نہیں ہے کہ پہلے آیا ہے، عمر کو پہلے لاؤ تو وہ بھی مفعول ہے۔ مثلا دیکھو، عمر کو زید نے مارا، تو پہلے ابھی عمر آیا تو کیا یہ فاعل ہو گیا، ابھی بھی مفعول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اور نشانی ہے۔ تو ہاں، نشانی کیا ہے اردو کے اندر؟ یہ جو نے ہے نا، یہ فاعل کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ جو کو ہے یہ مفعول کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ لگ گیا کہ زید نے عمر کو مارا۔ چلو تھوڑی سی انگریزی کو بھی ٹچ کرتے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ زید ہٹ عمر۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، نہ نے ہے نہ کو ہے، تو ہمیں کیسے پتہ لگ گیا؟ بس یہ فعل ہے اور یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے۔ تو یہاں انگریزی میں صرف یہ جو آرڈر ہے نا، یا جو ترتیب ہے، بس اسی سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ اگر ہم عمر کو پہلے لے کر آ جائے، عمر ہٹ زید، تو بس پھر سب معاملہ الٹا ہو گیا، ابھی عمر فاعل ہو گیا اور زید جو ہے مفعول ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اردو کے اندر فاعل کی نشانی نے اور مفعول کی نشانی کو، اور فاعل کیا ہے، کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ مثلا زید نے عمر کو مارا، تو کام کس نے کیا ہے مارنے کا؟ وہ زید نے کیا ہے، اور وہ کون سا بیچارہ تھا جس کو مار لگی، جس پر وہ کام، وہ تختہ مشق ہوا، جس پر کام ہوا، وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اور انگریزی میں یہ، ابھی ہم انشاءاللہ عربی کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ مثال تو ہمارا مقصود جو ہے وہ تو عربی ہے، تو وہی مثال ہم لے لیتے ہیں۔ زید نے عمر کو مارا، ہم لکھ لیتے ہیں ضرب زید عمرا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو ضرب ہے یہ فعل ہے، زید جو ہے یہ فاعل ہے کام کرنے والا، اور عمر جو ہے یہ مفعول ہے اس پر کام ہوا ہو۔ ضرب زید عمرا، اور یہ ایسا جملہ ہے جو ہوتا ہے نا عربی میں، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی کیا ڈیفینیشن ہوئی؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہو، چاہے بعد میں اس کے اندر کتنی ہی اسم کیوں نہ آ جائے، بس شروع جو ہے نا اس کے اوپر تاکید ہے، بعد میں اس میں آ جائے۔ ضرب زید عمرا، تو دیکھو ضرب جو ہے
وہ فعل ہے، زید جو ہے وہ تو اسم ہے، اور عمر بھی اسم ہے. اس کے بعد ضرب زید عمرا خالدا بکرا فہدا، جو بھی ہو، لیکن یہ جو ہے نا ہمارا کام ابتدا سے ہے. جو شروع ہوتا ہے وہ سمپل ہے، جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اور جو اس اچھا تو کوئی اور جملہ بھی ہوتا ہے وہ جو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن صرف دونوں میں فرق کے لیے کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہو، چاہے بعد میں اس کے اندر کتنی ہی فعل نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا، مثلا زید عالم، تو یہ جو ہے نا یہ اسم سے شروع ہوا تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا. تو یہ دوسرا بھی اس کے اندر اسم ہے نہیں، اس کے اندر فعل بھی آ سکتا ہے، زید ضرب. ٹھیک ہے نا، تو زید ضرب، تو یا زید ضرب، پھر آپ کو عمرن بھی چاہیے ہوگا مفعول، تو چلو زید ذهب لکھ لو، زید جو ہے نا جاتا ہے یا جائے گا، چلا گیا زید. تو بہرحال یہ اس جملہ اسمیہ کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، اصل مقصود جملہ فعلیہ ہے. کہ جملہ فعلیہ کیا ہے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اس جملہ فعلیہ جو ہے اس کے اجزاء جو ہے وہ کون سے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے اجزاء کہ ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے، فعل، فاعل اور مفعول، یہ اس کے اجزاء ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ جملہ فعلیہ کے لیے فعل کیا ہے؟ مسٹ، ضروری ہے. اور جملہ فعلیہ کے لیے فاعل لازمی، مسٹ. اور جملہ فعلیہ کی مفعول پلس مائنس، کبھی لازمی کبھی لازمی نہیں. بعض فعل کے لیے لازمی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں ضرب زید، اچھا زید نے مارا، کس کو مارا؟ اس کے لیے مفعول لازمی ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں قام زید، زید کھڑا ہوا، تو اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل کا آنا لازمی، فاعل کا آنا لازمی، اور مفعول جو ہے بعض فعلوں کے لیے لازمی، بعض کے لیے لازمی نہیں. یہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں. اچھا، ایک بات جو ہے وہ آپ نے ہمیں نہیں بتائی کہ اردو میں تو نئے اور کو سے پتہ لگ گیا تھا، اور انگریزی میں آپ نے کہا تھا کہ ترتیب سے پتہ لگتے ہیں. تو یہاں کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ زید جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ عمر جو ہے یہ مفعول ہے؟ اس کے لیے جو ہے نا یہ جو تاج ہے نا، امامہ، یہ ٹوپی، یہ زبردست چیز ہے. اس سے ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ فاعل ہے، اور یہاں پر یہ جو تاج ہے اس سے ہمیں پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے نا. اس کا بس کیا ہم کہیں گے کہ عربی میں فاعلیت کی نشانی رفع ہوتی ہے. اچھا، رفع، یہ تو نیا نام ہم نے سنا. پہلے ہم نے اس کو پیش کہتے تھے، پھر آپ نے کہا اس کو دمہ بولو، اور ابھی آپ نے ایک نئی بات کہی کہ اس کو رفع کہتے ہیں. بس یہ رفع جو ہے، اس کو رفع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاعل کے اوپر آیا ہے. یہ فاعل کے اوپر جب دمہ آ جاتا ہے نا، اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پھر رفع کہتے ہیں. اس کو پھر ہم رفع کہتے ہیں. یہ بات آپ جو ہے نا وہ یاد رکھیں کہ اس کو اب ہم جو ہے ابھی ہم اس کو دمہ نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو رفع کیا ہے؟ رفع کی ڈیفینیشن، یہ ایک حالت کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک حالت کا نام ہے. اوکے، یہ حالت کا نام ہے. تو اس رفع کی جو وہ ہوتی ہے، کیسے ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس حالت، یہ رفع کی حالت میں ہے؟ تو اس میں ایک جو ہے نا کہ یہ جب دمہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں رفع کی حالت میں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی نشانیاں ہیں کہ جسے رفع کی حالت کا پتہ لگتا ہے، لیکن اس کو فی الحال ہم نہیں کہتے. ابھی صرف اس نقطے پر آپ اپنے آپ کو مرکوز رکھیں کہ رفع جو ہے یہ جب فاعل کے اوپر دمہ آ جائے تو اس کو ہم
رفع کہتے ہیں اور یہ فاعلیت کی نشانی ہے۔ تو یہ نام جب اس کو ہم رفع کہتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو ہم ابھی فتح نہیں کہیں گے، اس کا بھی کوئی نیا نام ہے۔ ہاں جب جو ہے فتح یہ اس کو نصب کہیں گے، ٹھیک ہے نا، پہلے اس کو زبر کہتے تھے، پھر ہم نے منع کیا کہ اس کو فتح کہو، اور ابھی جب یہ مفعول کی اوپر آ جائے تو اس کو نصب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مفعولیت کی نشانی ہے۔ جب بھی مفعول کے اوپر یہ آ جائے یہ فتحہ، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم نصب کہتے ہیں، اور یہ عمر ہم کہتے ہیں منصوب ہے، اور زید کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جس طرح جو ہے دمہ واز ناٹ اونلی، اکیلے صرف دمہ جو ہے رفع کی نشانی نہیں تھی، کچھ اور بھی ہے جو بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح اکیلے جو فتحہ ہے یہ مفعولیت کی نشانی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے جو بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن ابھی آپ اپنے آپ کو کنفیوز مت کریں، جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھیں کہ ہم نے اردو میں نے اور کو سے فاعل مفعول کا پتہ لگا تھا، اور عربی میں ہمیں رفع سے پتہ لگ گیا، اور عربی میں ہمیں نصب سے پتہ لگ گیا۔ یہ فتحہ جب فاعل کے اوپر ہو تو اس کو ہم رفع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ضمہ جب فاعل کے اوپر ہو اس کو ہم رفع کہتے ہیں، اور فتحہ جب مفعول کے اوپر ہو اس کو ہم نصب کہتے ہیں۔ رفع کیا ہے؟ یہ ایک حالت ہے جو فاعلیت کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نصب کیا ہے؟ یہ مفعولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے نا، ضرب فعل ہے، زید جو ہے یہ فاعل ہے، کیوں فاعل ہے؟ اس لیے کہ مرفوع ہے، یہ ٹو پی اس کے اوپر ہے، اور یہ عمرا یہ کیوں مفعول ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے یہ منصوب ہے، اس کے اوپر یہ نصب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ جو ہے ایک بات مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ مثلا ایک بات اگر آپ کہہ دیتے ہیں نہ کوئی فعل، جس طرح علیمو، ٹھیک ہے نا، علیمو، تو اگر یہ علیم جب اگر فاعل کے اندر آ جائے تو اس کے اوپر یہ اس کو پھر ہم رفع کہیں گے، اور اگر یہ مفعول کے اندر آ جائے گا تو پھر اس کے اوپر یہ جو ہے نا یہ نصب ہوگا۔ یہ بات بس یاد رکھیں۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ اردو میں فاعل کی نشانی نے اور کو، انگریزی میں ترتیب پر ہم انحصار کرتے ہیں، اور یہ جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم نے بات بتائی۔ جملہ فعلیہ ضرب زید عمرا، یہ زید جو ہے یہ کیوں فاعل ہے؟ اس لیے کہ یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور مفعول کیوں جو ہے وہ یہ حالت نصب میں ہے۔ یہ سب سے ضروری بات ہے اس سبق میں جو ہم جو ہے نا یہ یاد رکھے، ٹھیک ہے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔